آپ کو کیا لگتا ہے اللہ کو ہمارے جلدی میں کیے گئے ان 2 سجدوں کی ضرورت ہے؟ اس کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ نماز ہم پہ فرض کی گئی تاکہ ہم اللہ سے رابطہ رکھ سکیں، تاکہ ہم اللہ کو اپنا بنا سکیں، تاکہ ہم جنت کے راستے کی پہچان کر سکیں اور ہم اللہ کے پاس جا سکیں۔ When people betray us, when they cheat us, when they don't meet our expectations، تو ہم اللہ کو بتا سکیں how important he is in our life، کہ جس وقت ہمیں سب نے چھوڑ دیا، در بدر کر دیا، اللہ از اسٹل ود اس، تو اس ٹائم ہمارے مائنڈ میں ایک ہی بات آتی ہے کہ اگر اب بھی میرا اللہ میرے ساتھ نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ سو وی نیڈ اللہ ایٹ ایوری انچ، ایوری منٹ، ایوری سیکنڈ آف آور لائف۔ میں آپ کو اپنی ایک چھوٹی سی سٹوری سناتی ہوں۔ میں کچھ عرصہ پہلے بہت ری ایکٹیو تھی، پھر کچھ ایسی انٹینس سچویشن سے گزری، گھر سے بالکل دور ہاسٹل میں کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی رہی جن کے مزاج مجھ سے بالکل مختلف تھے، تو میرا پورا دن کیسے نکل جاتا تھا مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ یونیورسٹی کے کاموں میں بزی رہتی تھی، پھر کچھ ٹائم فرینڈس کے ساتھ اور کچھ ٹائم سیل فون سکرولنگ میں گزر جاتا تھا۔ نماز قرآن پاک سے لگاؤ تب بھی تھا، لیکن ایسے جلدی جلدی میں جیسے کوئی ڈیوٹی ہو، جیسے بس اس کو سر سے اتارنا ہے اور کرنا بھی لازمی ہے، اور اپنی طرف سے میں پوری کوشش کرتی تھی کہ ان ساری ٹیمپریری چیزوں میں خود کو الجھنے نہ دوں۔ پھر دن گزرتے گئے، یونیورسٹی اینڈ ہو گئی اور میں گھر آ گئی۔ اب میرے اوپر اسٹڈیز کا کوئی برڈن نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی ایک بے چینی اور عجیب سی سچویشن تھی، کیونکہ سب کچھ میرے اکارڈنگ نہیں تھا، جو مجھے انکمفرٹیبل کر رہا تھا، اور میرے جتنے بھی معاملات تھے نا میرے کنٹرول سے باہر ہونے لگے، تو میں بہت روئی اور سوچنے لگی آخر مجھ پر ہی اتنی ٹینشنز اور پریشانی والا ٹائم کیوں ہے۔ کچھ عرصہ اللہ کے فیصلے کو کوسچن کرنے کے بعد میں نے اللہ کے لیے پراپر ٹائم نکالنا سٹارٹ کیا اور اللہ سے کہا میں جانتی ہوں اس میں آپ کی کوئی حکمت ہوگی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی، پلیز مجھے اس سچویشن سے باہر نکال دیں۔ اور اللہ کی طرف سے بہت سارے معاملات تبدیل بھی ہو گئے اور چیزوں کو لے کر میرا پرسپیکٹیو بھی بدل گیا، اور اس سب سے نکلنے کے بعد میں نے سوچا آخر اس میں بھی اللہ کی کیا حکمت ہوگی، لیکن بس مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ تو پھر میں نے اللہ کا بہت شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے اس سچویشن میں ڈالا، کیونکہ میں نے اس کچھ عرصے میں بہت کچھ سیکھا، میں نے اپنی لائف میں ایک ٹھہراؤ محسوس کیا، بات بات پہ ریئیکٹ کرنا تو جیسے ختم ہو گیا۔ ایکچوئل میں ہوا کیا تھا، میں جب لوگوں کی بھیڑ سے باہر آئی اور میں لوگوں کو اگنور کرنے لگی تو میں نے اپنی ذات پہ غور کیا اور سمجھ آئی کہ مجھے اکثر لوگوں کی طرح اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرنا، جو میں اتنے سالوں سے کرتی آ رہی ہوں۔ اور سب سے بڑی چیز جو میں نے سیکھی کہ اپنی لائف میں آنے والی پریشانیوں کو اللہ کی بلیسنگ سمجھ کے ٹیکل کرنا ہے، اور لٹرلی میرے لیے یہ زندگی گزارنے کا ایک الگ ہی پرسپیکٹیو تھا۔ اور آپ بلیو کرو، ہماری لائف میں جتنی بھی پریشانیاں ہوتی ہیں وہ ہمیں سزا دینے کے لیے یا پھر ہمیں پریشان کرنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ گرو کرنے کے لیے اور ہمیں مضبوط بنانے کے لیے آتی ہیں، کیونکہ ہم ان ساری سچویشن سے گزر کر ہی یہ سب کچھ سیکھتے ہیں۔ ساری سچویشن سے گزرے بغیر کچھ نہیں سیکھ سکتے۔ ایسے بہت کم لکی لوگ ہوتے ہیں جن کو ویسی ہدایت مل جاتی ہے، کیونکہ جس انسان نے کبھی بھی تکلیف نہ دیکھی ہو وہ کبھی خوشی کی اہمیت کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اور ہم اتنے سیلفش ہیں نا کہ مطلب کے بغیر تو اللہ کو بھی یاد نہیں کرتے۔ جب کبھی کوئی تکلیف آتی ہے نا تو ہمیں اللہ ہی یاد آتے ہیں کہ اب بس واحد یہی راستہ ہے جہاں سے ہمیں ہیلپ مل سکتی ہے، اب تو سب کچھ کر لیا۔ آئی ڈونٹ نو ہم کیوں اتنے ناشکرے ہیں، مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی۔ جیسے ہی ہمارا مطلب پورا ہوتا ہے تو ہم فوراً سے چینج ہو جاتے ہیں، ہمارے پاس اتنی ساری کمپلینز ہوتی ہیں جن کا کوئی شمار ہی نہیں ہے، اور بلیسنگز جو ہمارے پاس اتنی ساری ہیں جن کو شاید ہم نوٹس بھی نہیں کرتے، ان پہ ہم کتنا ہی شکر ادا کرتے ہیں۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ انسان اگر 5 منٹ کے لیے سانس روکے تو ہائپوکسیا کی وجہ سے اس کے جو باڈی آرگنس ہیں وہ ڈیمیج ہونے تک کا خطرہ ہوتا ہے، اور ریسرچ کے مطابق یوزیلی 10 منٹ کے اندر ہماری ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ تو آکسیجن یہ تو بہت بڑی قیمتی چیز ہے، لیکن ہمیں کبھی احساس کیوں نہیں ہوا؟ مطلب اگر آکسیجن ہوا میں فریلی اویلیبل نہ ہوتی اور ہم سب کو اپنے ساتھ سلنڈرز لے کے گھومنا پڑتا اور ہم سب کو ڈیلی آکسیجن خریدنے کے لیے بہت ساری ایفرٹ کرنی پڑتی، لیکن یہ بلیسنگ اللہ نے زمین میں امیر غریب ہر ایک کے لیے بانٹ دی ہے، کسی کو کم یا زیادہ نہیں دی، ایون مرد اور عورت کا بھی کوئی ڈفرنس نہیں ہے۔ مینس ہم کس کس چیز کا شکر ادا کریں، کتنی ساری بلیسنگز ہیں، اور کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے پاس کوئی بھی بلیسنگ نہ ہو۔ آپ اپنی لائف کو دیکھیں تو صحیح، خود پہ غور تو کریں۔ ہم بڑے آرام سے بول دیتے ہیں میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، لیکن مجھے بھی بہت دیر سے سمجھ میں آیا مسئلہ وقت کا نہیں ہے، میری پریورٹیز کا ہے۔
کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ نے بہت سارے ٹاسک کو پلان کرنے میں اتنا ٹائم لگا دیا ہو کہ جب واقعی کرنے کی باری آئی ہے تو یو فیل لیتھارجک، سم ٹائم یو فیل اوور ویلمڈ اینڈ سم ٹائم یو فیل یو ڈونٹ ہیو کیپیسٹی ٹو ڈو ادر ٹاسک. تو ایسا ہوتا کیوں ہے؟ پلیز میک یور ٹائم یور لائف ویلیویبل. تھوڑی دیر آرام سے بیٹھ کے سوچیں. ٹائم مینجمنٹ از ناٹ اباؤٹ ہاؤ بزی یو آر. اور ایز اے مسلمس ہمارے پاس ایک ایسی نعمت ہے جس کو ہم کبھی بھی اگنور نہیں کر سکتے، اینڈ دیٹ از برکہ. اچھا، آپ اور زیادہ کچھ بھی نہ کریں، اپنی زندگی میں پیچھے مڑ کر دیکھیں اور اپنے اس مسئلے کے بارے میں سوچیں جس کے بارے میں آپ کبھی بہت زیادہ پریشان تھے اور آپ کو لگتا تھا یہ مسئلہ تو کبھی حل ہی نہیں ہوگا. تو اس مسئلے کا کیا بنا؟ وہ حل ہو گیا نا؟ تو آج بھی آپ کی زندگی میں جو بھی مسئلے ہیں، جتنی بھی پریشانیاں چل رہی ہیں، بس ایک بات یاد رکھیں، آپ کے یہ مسئلے بھی سالو ہو جائیں گے، یہ وقت بھی گزر جائے گا. کیا ہو گیا اگر آپ کی زندگی میں کچھ ایسا وقت آ گیا ہے جو ان پلانڈ تھا؟ دیکھیں، بات بالکل سمپل سی ہے. اگر کچھ آپ کی پلاننگ کے مطابق نہیں ہو رہا، دین دس ایونٹ از یور لائف از پلانڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور اگر وہ آپ کو اس پریشانی میں لایا ہے نا، تو اس سے نکال بھی وہی دے گا. آپ نے بس اپنی سی ایک کوشش کرنی ہے، اللہ تعالیٰ پہ مکمل یقین رکھنا ہے، اللہ پہ مکمل توکل کرنا ہے. ایوری تھنگ ول بی فائن انشاءاللہ. اور بس اپنی لائف کا کوئی پرپس ڈھونڈیں جس سے آپ کو یہ ریئلائز ہو آپ اپنی لائف کو ویسٹ نہیں کر رہے، آپ کو گلٹی فیل نہ ہو، اور آپ فری رہ کے اوور تھنکنگ نہ کریں، مایوس نہ ہوں. یہ سب کچھ میرے دل میں تھا، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی. آئی ہوپ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ لرن کرنے کو ملے اور میں آپ کی لائف کو چینج کر سکوں. اور پلیز اپنی سجیشنس بھی میرے ساتھ شیئر کیجیے گا. اگر آپ کی لائف میں کوئی اور پرابلم چل رہا ہے جس کے آپ کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی، تو ہم اس کو مل کے سالو کرنے کی کوشش کریں گے. اور آپ کو اپنی لائف میں کبھی بھی ڈپریس نہیں ہونا. اللہ از آلویز وتھ یو. اللہ از آلویز وتھ یو.